کا آگے اور بھی ہیں، میں آپ کے حوالے یہ کروں گا تفصیل کے ساتھ، آپ پڑھیے گا اور اس کو تمام جگہوں پہ بتائیے گا بھی، کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو لوگ تعلیم سے بہرامند نہیں ہو سکتے، وہ تمام اپنی فیسز جو ہیں، غریب اور لاچار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ مہنگی تعلیم حاصل کر سکیں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنٹیفک تعلیم بھی ایک ہی چھت کے تلے ملے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دینی تعلیم کے لیے الگ ایک چینل ہے اور سائنس کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے اور چینل اور یونیورسٹیز اور ادارے ہیں، تو خان صاحب نے ان دونوں کو ایک ہی چھت کے تلے جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو خان صاحب کے کردار ہے اور خاص طور پر جو مانیٹری معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، اور یہ مانیٹری معاملات کے بارے میں جو اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا گیا ہے یہ بالکل اسی طرح کا سٹیٹس ہے جو کہ خان صاحب، شوکت خانم اور نمل اور دیگر جو ان کے ادارے ہیں اسی طرح کا سٹیٹس ہے، اور وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ سب سے جو بنیادی جو چیز جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پوری قوم کو معلوم ہونی چاہیے، وہ اس کی کلوز 10.2 کے اندر لکھا ہوا ہے، The trustee shall not be entitled to receive any remuneration، یعنی کسی قسم کی کوئی تنخواہ، کوئی بینیفٹ، کوئی پرک خان صاحب یا دوسری جو ان کے بیگم صاحبہ ہیں وہ اس میں نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج تک نیب کی تفتیش کے اندر بھی کسی جگہ پر کسی قسم کا بینیفٹ خان صاحب یا ان کے کسی رشتہ دار یا ان کی جو فیملی ہے انہیں نہیں ملا، اور نہ اس قسم کا کوئی کیس ہے۔ نیب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آج ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی، کہ نو ٹرسٹ پراپرٹی انکم اینڈ اور ٹرسٹ پراپرٹی شیل بی پیڈ ٹرانسفرڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی وے of profit, dividend, bonus or otherwise to any of its trustees or their relatives۔ حالانکہ ٹرسٹیز صرف 2 ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کے رشتہ داروں کو بھی کل کو اگر ان میں سے کوئی ان کی زندگی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے، اور اس کو سیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کی جتنی پراپرٹی ہے وہ نہ ٹرسٹیز اس کو ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ان کا کوئی رشتہ دار اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ذاتی۔ ایک ٹرسٹ ہے جس نے ہمیشہ رہتی دنیا تک اسی پرپز کے لیے قائم رہنا ہے، اور اس کی پراپرٹیز اس کی ہی ملکیت رہیں گی۔ ٹرسٹیز کو تبدیل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کہ اگر ٹرسٹیز نہیں رہتے، خان صاحب تا حیات اس کے ٹرسٹی ہیں، خان صاحب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اور یہ صرف تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دیگر پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، آپ کو میں یہ کاپیز جو ہیں وہ پرووائڈ کروں گا۔ اب دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن کا اس کے اندر کردار ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ساتھ میں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ کن ٹرمز کے اوپر اور کیا بات کی گئی اور کیا ان کا کردار تھا اور ان سے کیا لیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ جو کیس نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے اندر یہ تفتیش جو ہے وہ شروع کی گئی جب حسن نواز شریف کی جو پراپرٹی ہے اس کو ایگزوربیٹنٹ پرائز کے اوپر ملک ریاض فیملی نے وہاں پہ خریدا۔ اس ون ہائیڈ پارک وہ پراپرٹی جی ون ہائیڈ پارک کو خریدنے کی جو پیمنٹ وہاں پر کی گئی اس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک مشکوک ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کمپنی کی جس کی جانب سے یعنی بیریئر ٹاؤن کی جانب سے جو پیمنٹ کی گئی ہے یہ غیر معمولی پیمنٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر چونکہ ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا، اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی جو 10 کمپنیز رجسٹرڈ کا جو کیس تھا وہ جو پاناما کے کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔
उसी कंटिन्यूटी के साथ जो है जो दीगर अकाउंट थे मलिक रियाज फैमिली के, उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने तय जो है अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको फ्रीज किया और उनकी अदालत से ये फ्रीजिंग ऑर्डर लिया और ये इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने जारी रखी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने अभी मशरक बैंक का जो सीएम फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो हमारी कंटेंशन है पहले दिन से कि ये पैसा ना हुकूमत पाकिस्तान का था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर या